اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب یہ امت شراب کو مشروب کے نام پر حلال کر لے گی، آپ نے نبیذ کا لفظ استعمال کیا جس کا ترجمہ مشروب سے کر رہے ہیں، مشروب نبیذ پی جانے والی حلال چیزیں، تو جب یہ امت شراب کو حلال کر لے گی مشروب کے نام پر، سود کو حلال کر لے گی نفع کے نام پر، اور رشوت کو حلال کر لے گی ہدیے تحفے کے نام پر، اور یہ امت مال زکوٰۃ سے تجارت کرے گی، تو اس وقت ان کی ہلاکت بالکل یقینی ہوگی، اور من جانب اللہ ان کو ڈھیل دے دیا جائے گا تاکہ اور یہ نافرمانیاں گناہ میں بڑھتے چلے جائیں۔ اب جو باتیں اس روایت میں ذکر کی گئی ہے ان باتوں کو سامنے رکھیے اور ایک نظر اپنے معاشرے پہ ڈالیے۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ پہلی بات، الخمر بالنبیذ، مشروب کے نام پر، طرح طرح کے مشروبات کے نام پر شراب کو حلال کرنا، یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ الربا بالبیع، نفع کے نام پر سود کو حلال کرنا، یہ بیماری اس قدر عام ہو چکی ہے، جب بھی کوئی مسلمان دوسرے کو قرض دیتا ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے گا، کب لوٹانا ہے، وہ تو بعد میں ہوتا ہے وہ سوال کہ آپ لوٹائیں گے کب، ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں۔ یہ ہے نفع کے نام پر۔ اچھا، اگر علماء مسئلہ بتائیں، کوئی دیندار انسان سمجھائے بھی نا کہ بھئی یہ تو سود ہے، بولے یہ سود کیسے ہوگا، ہم ان کو قرض دے رہے ہیں، یہ ہمارے پیسے سے اتنے دنوں تک فائدہ اٹھائیں گے تو ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح نفع کے نام پر لوگ جو ہے نا سود یہ کریں گے، استعمال کھائیں گے۔ تیسری بات آپ نے کیا بتائی، السخط بالہدیہ، ہدیہ کے نام پر رشوت، یہ بہت ہو رہا ہے۔ نام ہدیہ تحفہ کا دیا جاتا ہے مگر در حقیقت وہ رشوت ہے۔ رشوت کسے کہتے ہیں؟ رشوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دیں کیونکہ آپ کو کچھ ملا ہے ادھر سے، تو ملنے والی چیز رشوت بن جاتی ہے۔ دوسری شکل اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کسی نااہل کو کچھ ان سے تحفے وصول کر کے آپ کوئی عہدہ ان کو سونپ دیں، وہ اس کے لائق نہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے ایک اچھی رقم آپ کو ملی ہے، ہدیہ تحفہ آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ نے اس کے دوا میں آ کر وہ عہدہ ان کے حوالے کر دیا۔ اور میں صاف لفظوں میں بس نہیں کہنا چاہتا، یہ بیماری تو ہر جگہ ہے، دنیاوی امور میں تو خیر جانے دیجئے، اب تو اللہ معاف کرے، بس دینی ادارے بھی اب ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہے، یہ چیزیں وہاں بھی اب نظر آنے لگی ہیں۔ اسی طریقے سے اسی میں آپ یہ شامل کر لیجئے، بالخصوص یہ علماء کے لیے بہت ادب کے ساتھ ان کی خدمت میں یہ ناچیز عرض کر رہا ہے کہ امتحان کا موقع اگر مدرسے میں چل رہا ہو، فرض کر لیں امتحان کا موقع ہو، اور اس موقع پر کوئی طالب علم جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ محنتی نہیں ہے اور پڑھنے میں دل نہیں لگاتا، اور اس موقع پر ایک اچھا ہدیہ آپ کو پیش کر رہا ہے، تو اس کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جتنے نمبرات کا مستحق نہیں ہے اس سے زیادہ اس کو دیا جائے، یا ہے کہ اگر وہ فیل ہونے کا مستحق ہے تو اسے پاس کر دیا جائے۔ اور ممتحن اگر ان ہدایہ کو ایسے موقع پر قبول کرے گا تو بھئی ان چیزوں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے، وہ دباؤ میں آ کر بالآخر غلط قلم چلائے گا۔ اس لیے ایسے موقع پر حضرات اساتذہ کو چاہیے کہ اس کا بڑا خیال رکھیں۔ الغرض یہ کہ حدیث پاک کا یہ ایسا ٹکڑا ہے نا کہ آپ دنیا میں اس وقت چلنے والی جو رشوتیں ہیں، جو یہ ہدیہ تحفے رشوت کے نام پہ جو ہو رہے ہیں، آپ کئی مثالیں یہاں پہ ہر مثال یہاں پہ آ کے فٹ ہو سکتی ہے، ہر مثال۔ چونکہ ہم عالم علماء مدرسوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے میں نے مدرسے کی ایک مثال جو ہے پیش کر دی ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَالتَّجَرُوا بِالزَّکَاۃ، مال زکوٰۃ کے ذریعے وہ تجارت کریں گے، اور یہ بات بہت دیکھی جا رہی ہے۔ وہ اس کی شکل یہ بنے گی کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو زکوٰۃ کی جو مقدار وہ اصل غریبوں کا جو حق تھا اس کو آپ نے نکالا نہیں، اور اسی مقدار سے آپ زکوٰۃ میں اپنی تجارت کے اندر اور آپ اضافہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ ایک دھوکہ ہے، مال زکوٰۃ کو بچا کر اپنی تجارت میں اضافہ کرنا یہ ایک دھوکہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے بڑے سخت الفاظ میں یوں دھمکی دی ہے کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں مل گیا وہ اسے ہلاک کر کے رہے گا، بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دکان جل جائے، چوری ہو جائے، خود یا گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، 10-20 لاکھ نکل جائیں، انسان پنپ نہیں پاتا، یہ بالکل مشاہدہ ہے، کوئی سے جھٹلا نہیں سکتا۔ زکوٰۃ میں خرد برد کرنے والے
اس کی پابندی نہ کرنے والے وہ کبھی پنپ نہیں سکتے مالی اعتبار سے۔ اور ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو پابندی سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا جا رہا ہے اور بڑھاتا جا رہا ہے ان کا، اس کا خاص خیال کرنا چاہیے کہ یہ غلطی بالکل ہم سے نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جب یہ برائیاں معاشرے میں عام ہوں گی فَعِندَ ذَلِكَ هَلَاكُهُمْ، تو پھر ایسی صورت میں لوگوں کی ہلاکت جو ہے بالکل یقینی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس وقت جو ہے ڈھیل دے دیں گے، بھئی کرتے رہو، کہاں تک جاتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں، کرو۔ اور اچانک جب رسی کھینچی جائے گی تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے اور بالکل صاف ستھری شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہمارے لیے عمل کرنا اللہ آسان فرما دے۔